السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی میزبان اکاشا اور آپ دیکھ رہے ہیں مدرسہ ڈاٹ پی کے کا انتہائی مفید پروگرام مدرسہ انٹرویوز۔ علمی اس رسوخ کال کی کی اب ترویج کی ریکارڈنگ ہو خاطر رہی ہے۔ علمی شخصیات کے انٹرویوز ریکارڈ کیے جاتے ہیں تاکہ ان کی زندگیوں سے ہمیں بھی نئی راہیں سیکھنے کو ملیں۔ اسی سلسلے میں ہماری آج کی معزز مہمان پی ایچ ڈی اسکالر ڈاکٹر آنسا حنیف صاحبہ ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب سے پہلے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کا آبائی علاقہ کون سا ہے اور آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے میں اللہ کی شکر گزار ہوں اور اس کے بعد آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میرا انٹرویو کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اور دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے اور ہم سے وہ کام لے لے جس میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو اور ہر برے کام سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ آمین۔ میرا آبائی علاقہ حویلی نصیر خان، ضلع لودھا۔ وہاں سے پھر ہم بہاولپور منتقل ہو گئے، تو جو میری ابتدائی تعلیم ہے وہ بہاولپور سے ہی ہے، اور میں نے جامعہ ہاشمیہ بہاولپور سے ہی 9 سال کی عمر میں 1.5 سال کے اندر حفظ مکمل کیا۔ پھر اللہ پاک نے مجھے یہ توفیق دی کہ میں نے جامعہ نظام مصطفیٰ جو الحاق ہے تنظیم المدارس اہل سنت سے شہادت العالمیہ کیا، اور ساتھ ساتھ عصری تعلیم بھی جاری رکھی، میٹرک، ایف اے، بی اے، اور اب پھر اس کے بعد ایم فل سعدی کالج وومین یونیورسٹی سے کی، اور اب پی ایچ ڈی جو ہے وہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور سے جاری ہے، جو مکمل ہونے کو ہے۔ تو اللہ عز و جل کی شکر گزار ہوں کیونکہ یہ اس کی دی ہوئی توفیق سے ہے۔ جو میں نے ارادہ کیا اس میں الحمدللہ میں کامیاب بھی ہوئی۔ تو میرا یہ اپنا خود زیادہ شوق تھا، کیونکہ میرے خاندان میں کوئی بھی ایسا نہیں جو علمی رسوخ رکھتے ہوں، اور میرے گھر والوں کی سپورٹ بھی تھی کہ آج اس مقام تک پہنچی۔ ابتدائی تعلیم کے دوران مختلف میں نے مقابلہ جات میں حصہ لیا، تقریری بھی اور مباحثوں کے ذریعے بھی، سماجی سرگرمیوں میں بھی، جو میری ترقی میں مددگار ثابت بھی ہوئے۔ تو میری جو یہ بنیادیں آج تک میرے راستے کی رہنمائی کر رہی ہیں، تو میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ اپنے علم اور تجربات کو دوسروں کے ساتھ شیئر کروں تاکہ ہم سب مل کر ترقی کر سکیں۔ بہترین۔ اور اب آپ کے تعلیمی جو آپ خدمات سر انجام دے رہی ہیں اس پر بھی تھوڑا روشنی ڈال دیں کہ ابھی آپ کی کیا مصروفیت ہے؟ جی، میرا ویسے مقصد طالبات کو نئے مواقع فراہم کرنا، اور جو تدریس کے ہیں وہ الحمدللہ میں جو ہوں مختلف میرے یعنی یہاں پہ سبجیکٹ ہیں مدرسے کے اندر جو میں پڑھا رہی ہوں۔ اس کے ساتھ ترجمہ و تفسیر، اصول حدیث، اور اس کے علاوہ آن لائن جو ہے وہ ترجمہ و تفسیر بھی، درس نظامی بھی آن لائن میں کروا رہی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ جو ہے وہ ورک شاپ بھی جو ہے وہ میں خود بھی اٹینڈ کرتی ہوں، تو وہاں سے میں سیکھ کر جو ہے وہ آگے اپنی طالبات کے اندر وہ چیزیں ان تک پہنچاتی بھی ہوں، اور ایز اے ریسرچ بھی جو ہے وہ کر رہی ہوں، کیونکہ جو ریسرچ ہے نئے طریقے کی، تو اس میں تعلیمی نظام کی بہتری کے لیے جو تحقیق کرنا ہے اور نئے تعلیمی ماڈلز کی ترقی میں حصہ لینا، اس سے نئے آئیڈیاز اور حکمت عملیوں کی تشکیل میں ہمیں مدد بھی ملتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک جو ہے نا وہ شعبہ ہمارا ایک تو درس نظامی ہے، دوسرا مختلف کورسز بھی کروائے جاتے ہیں، آن لائن کورسز بھی کروائے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا کا استعمال بھی الحمدللہ یہاں سکھایا جاتا ہے، کیونکہ یہ تمام
خدمات نہ صرف میری ذاتی ترقی میں معاون ہے بلکہ طالبات اور معاشرے کی تعلیم میں بہتری لانے میں بھی یہ مددگار ثابت ہوتی ہے۔ آپ نے کامیابی کی ماشاءاللہ اتنی سیڑھیاں چڑھی، تو ایک عورت کے لیے سب سے ضروری عامل کیا ہے، یعنی جس کی وجہ سے وہ کچھ بڑا حاصل کر سکے؟ میں یہاں پہ جو ایک خاتون کے لیے ضروری عامل ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے خود اعتمادی ہونا ضروری ہے۔ خود پر یقین ہوگا تو جب ایک عورت اپنے آپ کو قابل سمجھتی ہے تو وہ مختلف چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے زیادہ تیار ہوتی ہے۔ اور ایک خاتون کے لیے تعلیم کا ہونا ضروری ہے۔ تعلیمی معیار کو بلند کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک اچھی تعلیم عورت کو نہ صرف علم دیتی ہے بلکہ اس کی سوچ میں بھی وسعت پیدا کرتی ہے، تو اس سے وہ نئے مواقع کو پہچان بھی سکتی ہے۔ اور ایک رہنمائی ہونا اور مینٹورشپ جو تجربہ کار ہو وہ بہت اہم ہے، کیونکہ یہ رہنما جو ہے وہ عورت کی کامیابی کی راہ میں رہنمائی بھی کرتا ہے اور بہت سے مواقع فراہم کرتا ہے۔ اس کے لیے جو ایک اہم عامل ہے وہ یہ بھی ہے کہ نظام حمایت ضروری ہے، کیونکہ خاندان اور جو دوستوں کی حمایت کا ہونا ہے وہ ایک عورت کی کامیابی میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ اگر قریب کے لوگ اس کی حوصلہ افزائی کریں تو وہ خود کو مزید جو ہے وہ مضبوط محسوس کرتی ہے۔ جو مقصد ہو وہ پرعزم ہونا چاہیے، اسی مقصد کے تحت یعنی اس کے اندر مستقل مزاجی ہونے چاہیے ایک عورت کے اندر، کیونکہ ایک عورت اپنے مقاصد کو جانتی ہے تو وہ اس کے حصول کے لیے سخت محنت بھی کرتی ہے، اور محنت اور لگن سے کام کرنا کامیابی کی کلید بھی ہے۔ مستقل مزاجی اور مشکلات کا سامنا کرتے رہنے کی قوت بہت زیادہ اہم بھی ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے وہ سماجی روابط کا ہونا، سماجی رابطے یعنی کہ نیٹ ورکنگ بھی اہم ہے۔ اس سے نئے مواقع، معلومات اور تجربات تک رسائی حاصل ہوتی ہے، اور ذاتی خود کو ترقی دینے کی کوشش ہے، جیسے ہنر سیکھنا مختلف ہے خاتون کے لیے کہ وہ مختلف ہنر سیکھ سکتی ہے اور مختلف تجربات حاصل کرنا، اور جو سب سے اہم عامل ہے وہ خود کو منظم کرنا، جس میں وقت کی منصوبہ بندی ہے۔ اور وقت کی جب وہ منصوبہ بندی کر لے گی تو وہ کیونکہ ایک پریکٹیکل لائف کے اندر یہ ضروری ہے کہ وہ کن اوقات میں وہ اپنی اسٹڈی کو دے سکتی ہے، کون سا وقت وہ جو ہے اپنی فیملی کو دے سکتی ہے اور اپنی جاب کو دے سکتی ہے۔ تو یہ ایک سب سے جو اہم ہے وہ میں یہ سمجھتی ہوں وہ خود کو منظم کر لینا ہے، اور یہ ایک اہم عامل ہے جس سے ایک عورت اپنی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو متوازن رکھ سکتی ہے۔ بہترین۔ جی تو کیا دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم کی بھی ضرورت ہے آپ کے خیال میں؟ جی بالکل، دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم ضروری ہے، کیونکہ یہ دونوں تعلیمات مل کر ایک مکمل شخصیت کو تشکیل دیتی ہیں، جس سے نہ صرف مذہبی اصولوں کو سمجھ سکتی ہیں ایک خاتون، بلکہ جدید چیلنجز کا سامنا بھی وہ کر سکتی ہے۔ دینی جو تعلیم ہے وہ انسان کی روحانی، اخلاقی، معاشرتی بنیادیں مضبوط کرتی ہے، جبکہ جو عصری تعلیم ہے وہ علمی، فنی اور سائنسی مہارتیں فراہم کرتی ہے۔ تو یہ دونوں جب آپس میں مل جائیں تو پھر ایک متوازن شخصیت بنتی ہے۔ اس کے ساتھ جب ایک خاتون دینی تعلیم کے ساتھ اگر عصری تعلیم حاصل کرتی ہے تو وہ مختلف مہارتیں بھی اس کو سیکھ سکتی ہے، آتی ہیں، جیسے کاروبار ہو گیا اور معلوماتی جو ٹیکنالوجی ہے اور بھی دیگر جدید علوم وہ اس سے یعنی سیکھے جا سکتے ہیں عصری تعلیم کے ساتھ۔ اور اس کے لیے جو ہے معلومات کا ایک جو دائرہ کار ہے وہ بہت وسیع ہوتا ہے، کیوں کہ دینی جو تعلیم ہے میں نے بتایا شروع میں کہ وہ ایک اخلاقی اور روحانی جو ہے وہ معلومات فراہم کرتی ہیں،
جبکہ عصری جو تعلیم ہے وہ جدید جو چیزیں ہیں، کیونکہ وقت کے ساتھ ہمیں یہ چیزیں جو ہے نا ضروری ہیں ہمارے لیے کہ وہ سائنسی تکنیکی علم سے جو ہے وہ متعارف کرواتی ہیں، جس سے خواتین کی معلومات کا دائرہ جو ہے وہ وسیع بھی ہوتا ہے اور وہ مختلف شعبوں میں آگے بڑھ بھی سکتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ جو ہے جو آج کل جو بہت زیادہ ضرورت ہے وہ ملازمت کے مواقع۔ عصری تعلیم خواتین کو کام کرنے کے لیے بہتر مواقع فراہم بھی کرتی ہے، جبکہ وہ معیاری تعلیم حاصل کرتی ہیں تو انہیں ملازمتوں میں برابری کا موقع ملتا ہے، تو جس سے ان کی مالی خود مختاری بڑھ جاتی ہے، مزید بڑھتی بھی ہے۔ اس کے ساتھ اس کے اندر نا خود اعتمادی جو ہے وہ اس کو حاصل ہوتی ہے، کیونکہ اس کے پاس دونوں علوم ہوتے ہیں، وہ دینی بھی ہوتے ہیں اور دنیاوی بھی۔ تو جب خاتون دینی اور عصری دونوں علوم میں ماہر ہوتی ہے تو وہ خود کو بہت مضبوط محسوس کرتی ہے اور اپنی رائے کا اظہار کرنے میں وہ کبھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتی۔ اس کے ساتھ وہ اس کے اندر ایک ثقافتی شعور بھی آتا ہے، کیونکہ جو دینی تعلیم ہے وہ خواتین کو اپنی ثقافت اور روایات سے جوڑتی ہے، جبکہ جو دنیاوی تعلیم ہے یا عصری تعلیم کہہ لیں اس کو، تو وہ دنیاوی معاملات کی سمجھ بوجھ عطا کرتی ہے اور اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانے کا اس کو موقع بھی ملتا ہے۔ اور دینی اور دنیاوی دونوں قسم کی تعلیم جب وہ حاصل کرتی ہیں تو صرف ان کی نہ صرف ذاتی ترقی میں وہ مددگار ثابت ہوتی ہے، بلکہ وہ پورے معاشرے کی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اچھا، معاشرے سے ایک اور سوال ذہن میں آیا کہ ہم عالمات معاشرے میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے کیا کردار ادا کر سکتی ہیں؟ جی، معاشرے میں بہت ہی آپ نے اچھا سوال کیا کہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ اپنا اثر رسوخ بڑھانے کے لیے جو ہم عالمات کو چاہیے وہ ایسا ہے کہ مختلف پروگرامز میں خود بھی حصہ لیں اور اس کے لیے اپنی طالبات کو بھی تیار کریں، کیونکہ معاشرتی مسائل پر آگاہی جو ہے وہ بڑھا کر وہ بڑھ سکتی ہے تقریری اور تحریری مہارتوں کے ذریعے۔ جیسے کمپٹیشن ہوتے ہیں تحریری طور پر، تو اس میں جو ہے وہ ان کو حصہ خود بھی لیں اور طالبات کے اندر بھی یہ چیز وہ کریں۔ تقریری مقابلے ہو گئے اور مختلف مہارتوں کے ذریعے کوئی اس طرح کا کمپٹیشن ہوتا ہے جیسے آرٹ وغیرہ ہو گئی، وہ ان کو اگر ہم ایک شعبہ رکھ لیں تو آرٹ وغیرہ سکھائے جائے تو اس میں بھی جو ہے وہ مطلب وہ اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں، وہ ان مہارتوں کے ذریعے بھی اور تعلیمی پروگرام میں بھی شرکت کر کے۔ جس طرح کے آپ یہ دیکھ لیں کہ مختلف مقابلہ جات جب ہوتے ہیں یا مختلف کانفرنسز ہوتے ہیں تو اس میں ہم تحریری طور پر بھی اور تقریری طور پر بھی اپنی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ وہاں پہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ تحریری صورت میں بھی ہوتے ہیں اور تقریری صورت میں بھی ہوتے ہیں، تو اس میں شرکت کر کے اپنا اثر و رسوخ بڑھایا جا سکتا ہے اور اپنے علم کو عملی جامہ پہنائے اور دوسروں کی اس سے رہنمائی کریں، تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ جی بالکل۔ اور مدارس کی تعلیمات کو مزید بہتر بنانے کے لیے ہمیں کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے؟ جی، مدارس کی جو طالبات ہیں ان کو مزید بہتر بنانے کے لیے کئی جو ہے وہ حکمت عملیاں ہیں، چند ایک میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گی۔ سب سے جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ جدید نصاب تشکیل دیا جائے، کیونکہ بعض ایسے بھی مدارس ہیں جہاں پر بہت ہی یعنی پرانے قسم کا جو ہے وہ نصاب پڑھایا جاتا ہے اور جدید نصاب وہ نہیں پڑھایا جاتا، تو وہ اس کو ایسا نصاب بنایا جائے جو وقت کی ضرورت ہے۔ جس طرح آپ یہ دیکھیے کہ سائنسی علوم ہو گئے اور اس طرف جو ہے جو نئے نئے فتنے اٹھ رہی ہیں اس کے بارے میں ہمارے بچوں کو بالکل بھی نالج نہیں ہوتا، مدارس کے جو طلباء ہیں یا طالبات ہیں۔ اس کے لیے یہ ہے کہ کمپیریٹیو اسٹڈی ہو گئی، اکثر بچوں کو
یا طالبات کو سوشلزم، لبرلزم اور الحادیت اور اس کے بارے میں انہیں نہیں ہوتا، تو ایسا نصاب جدید قسم کا تشکیل دیا جائے جس سے وہ ہمارے بچوں کو ان چیزوں کے بارے میں آگاہی حاصل ہو، اور باقاعدہ وہ نصاب بنایا جائے۔ اس کے ساتھ دینی تعلیم کے ساتھ سائنسی اور ریاضی اور دیگر عصری مضامین کو بھی شامل کیا جانا چاہیے۔ بعض ایسا بھی ہے کہ بنائے بھی گئے ہیں، لیکن کچھ چیزوں کی ضرورت ہے ابھی بھی تاکہ وہ طالبات کو ایک جامع تعلیم حاصل ہو۔ اور اس کے ساتھ مختلف ہنر بھی سیکھنے کے مواقع فراہم کیے جائیں، جیسے جو ہے کمپیوٹر اور سائنس، اور کچھ ان کو اس طرح تجارت کے طریقے بھی بتائے جائے، اس سے ان کے اندر خود مختاری اور معاشرتی ترقی بھی حاصل ہوتی ہے۔ اور تعلیمی کیریئر مشاورت کی سہولیات فراہم کرنا، اور وہ اپنی دلچسپیوں اور صلاحیتوں کے مطابق مستقبل کے راستے خود چن سکیں۔ ان کے اندر اتنی یہ مشاورت اور رہنمائی ان کی کرنی چاہیے کہ آگے آنے والے مستقبل میں وہ خود اپنا راستہ جو ہے وہ چن سکیں۔ اور اس کے ساتھ تعلیمی ماہرین کی تربیت ہونی چاہیے کہ جدید جو تدریسی طریقے ہیں اور نصاب کی بہتر تدریس کے لیے تربیت دینا بہت ضروری ہے۔ تدریسی مہارتوں میں اضافہ بھی ہوگا، اور اس کے ساتھ ٹیکنالوجی کا استعمال، جیسے ڈیجیٹل وسائل ہو گئے جس میں آن لائن کورسز ہیں، ای لرننگ پلیٹ فارمز کا استعمال کرتے ہوئے طالبات کو جو ہے وہ جدید علم تک رسائی فراہم کرنا، کیونکہ یہ عالمی سطح پر جاری علم کے ساتھ بھی انہیں باخبر رکھنا ہے، اور وہ اس سے باخبر رہیں گے۔ اور اس کے علاوہ گروپ سٹڈی ہونی چاہیے، مل کر مطالعہ کرنے کے مواقع فراہم کیے جائیں انہیں، اور اس کے ساتھ سماجی اور ثقافتی سرگرمیاں، اس طرح ایسے پروگرامز کا انعقاد کروایا جائے جس میں مختلف مباحث ہوں اور کمپٹیشن ہوں، تقریری مقابلے ہوں، اور اس کے علاوہ کیونکہ جب یہ چیزیں ہوں گی تو طالبات میں خود اعتمادی آئے گی، اور ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو مزید وہ پروان چڑھا سکیں گے۔ اور نظام سہولیات، انہیں اچھا نظام پرووائڈ کیا جائے، جیسے لائبریریاں ہو گئی، تاکہ وہ جا کے خود جو ہے ایسا ٹاپک اس کو اسائن کیا جائے تو وہ جا کے مختلف لائبریریوں میں وزٹ کر سکیں، یا پھر اس سے ادارے میں ہی ایک لائبریری بنا دی جائے جس میں مختلف قسم کی کتب موجود ہوں، لیبز ہوں، اور کھیل کے میدان ہونا چاہیے جس میں وہ اپنے یعنی اپنا ذہن جو ہے وہ فریش کر سکیں۔ اور جو پروگرامز کا یعنی جو جس میں وہ حصہ لیتی ہیں تو اس میں والدین کی شمولیت ضروری ہے، کیونکہ بچیوں کی جو ترقی ہے اور تعلیم کے بارے میں وہ آگاہ ہوں ان کے والدین، اور جس سے وہ دیکھ سکیں اور آگے جو ہے وہ ان کو مزید تعاون بھی کر سکیں۔ اس کے علاوہ موٹیویشنل پروگرامز رکھوائے جائیں جس سے یا تو ایک کامیاب شخصیت کے بارے میں ان کو بتایا جائے، یا پھر ایسا ہو کہ اگر طالبات کا ہے تو پردے کی صورت میں کوئی ایسی شخصیت کو بلایا جائے جس سے وہ اپنی کامیابی جو انہوں نے حاصل کی وہ اپنے بتا سکیں۔ اس سے بھی ان کے اندر موٹیویشن پیدا ہوگی، اور اس کے ساتھ یا پھر کامیاب خواتین کی کہانیوں کے ذریعے بھی ہم طالبات تک کوئی پیغام پہنچا سکتے ہیں تاکہ ان کے اندر حوصلہ افزائی ہو اور وہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے مزید محنت کر سکیں۔ ماشاءاللہ، بہترین۔ عام طور پر وہ کون سی مشکلات ہیں جس کی وجہ سے ہمارے مدارس کی طالبات زیادہ آگے نہیں بڑھ سکتی، یعنی دوسرے اداروں میں یا دوسرے شعبہ جات میں اہم کردار ادا نہیں کر پا رہے؟ جی، بہت ہی اچھا سوال کیا آپ نے کہ جو عام طور پر جو مشکلات ہیں نا جس کی وجہ سے وہ طالبات آگے نہیں بڑھ سکتی، تو سب سے جو اہم ہے وہ مالی مشکلات ہے، کیونکہ خود دیکھا بھی صحیح میں نے کہ بہت سی طالبات کے جو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے مدارس میں
غریب جو ہے وہ طالبات یا طلباء زیادہ آتے ہیں، اور ان کی جو مالی پوزیشن ہوتی ہے یا خاندانی طور پر وہ یعنی مالی طور پر وہ کمزور ہوتے ہیں، تو جس کی وجہ سے وہ تعلیم کے اخراجات برداشت نہیں کر پاتے. یہ کمزوری اکثر جو ہے وہ تعلیمی معیار پر اثر انداز ہوتی ہے. اور جو ایک اور وجہ ہے وہ ہے تعلیمی سہولیات کی کمی، کیونکہ بنیادی جو تعلیمی سہولیات کا فقدان ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ان کو وہ چیزیں پرووائڈ نہیں کی جاتی، جیسے لیب، لائبریری اور دیگر جدید ٹیکنالوجی. یہ چیزیں جو ہیں وہ طالبات کی تعلیم کو محدود کرتی ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے ثقافتی رکاوٹیں بھی آتی ہیں. بعض معاشروں میں تو لڑکیوں کی تعلیم پر کوئی زیادہ توجہ دی ہی نہیں جاتی، اور ان کے اندر وہ روایتی نظریات موجود ہوتے ہیں جو انہیں دینی اور عصری دونوں تعلیم حاصل کرنے میں ان کے لیے رکاوٹ بھی بنتے ہیں. اور اکثر طالبات کو اپنی تعلیم کے بارے میں مناسب رہنمائی بھی نہیں ملتی. کوئی ایسا نہیں ہوتا تو وہ جو ان کو صحیح طریقے سے رہنمائی کر سکے، جس کی وجہ سے وہ صحیح راستے کا انتخاب نہیں کر پاتے. یہ بھی ایک وجہ ہے. اور تعلیمی نصاب کے اندر جو ہے وہ عدم مطابقت ہوتی ہے. دینی اور عصری نصاب کے مابین عدم توازن ہوتا ہے. یا تو وہ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ دین میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، یا پھر کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ صرف دنیاوی تعلیم یعنی عصری تعلیم میں ہوتے ہیں. تو وہ ان کے درمیان توازن نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے طالبات دونوں شعبوں میں کامیابی حاصل کرنے میں مشکلات کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے. اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو معلمات پڑھا رہی ہوتی ہیں تو ان کی تربیت کا فقدان بھی ہوتا ہے. بعض اوقات جو ہے وہ انہیں جدید تدریسی طریقوں یا مواد کی تعلیم نہیں دی جاتی، جس کی وجہ سے وہ اپنی طالبات کو مؤثر طریقے سے تربیت نہیں دے پاتی. یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ ان پر ایک سماجی قسم کا دباؤ ہوتا ہے کہ ان کی جو تعلیم میں رکاوٹ آتی ہے. اور بعض دفعہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کی جلد یعنی شادیاں کر دی جاتی ہیں، یا پھر ان کے اوپر گھریلو ذمہ داریوں کی وجہ سے ان کو وہ تعلیم جو ہے وہ چھوڑنی پڑتی ہے. اور بعض طالبات کے لیے ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ علم کی طلب کے باوجود ملازمتوں کی کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو انہیں اپنی تعلیم کو آگے بڑھانے میں استعمال کریں اور ایک دوسرے سے سیکھیں بھی صحیح، اور مل کر اپنی طالبات کے مستقبل کو روشن کریں. جزاک اللہ، بہت شکریہ. ایک دفعہ ہم پھر آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے مدرسہ.pk کے لیے وقت نکالا. ناظرین، یہ تھی ہماری معزز مہمان آنسا حنیف صاحبہ. امید ہے کہ آپ کو آج کا انٹرویو پسند آیا ہوگا. اگلے انٹرویو تک کے لیے اجازت چاہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.